بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے بنایا، اور شاہ صاحب قبلہ نے بھی پیر طریقت رابر شریعت پیر سید مقصود علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ پیر والا شریف، آپ مسند صدارت پر بھی جلوہ گر ہیں، اور عرس مبارک کی تقریب بھی تاجدار ختم نبوت کے نام سے آپ نے رکھی ہے، اور آپ بھی آ گئے اور میں بھی آ گیا۔ اب جن کے لیے سب کچھ بنا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ نبی علیہ السلام نے خود سیاست فرمائی، میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں غیر سیاسی ہوں۔ حضور نے خود سیاست فرمائی، پھر صدیق اکبر نے سیاست فرمائی، پھر فاروق اعظم نے فرمائی، پھر عثمان غنی نے فرمائی، پھر مولا کائنات نے فرمائی، پھر امام حسن نے فرمائی۔ نبی علیہ السلام کہ غلام جہاں بھی ہیں حضور کی بات کرتے ہیں، اور لبیک کا میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا، ہمارے ڈویژنل ناظم اعلیٰ ہیں یا امیر ہیں، مفتی صاحب امیر ہیں، تو میرا نام نہ لیا کریں خدا کے لیے، یہ آگے بڑے بڑے بت پوجے، حضور کی بات کریں بس۔ ہمارا منشور اور دستور یہی ہے، میں کتا پاک رسول اللہ دا بس، بالکل اس کے علاوہ اور کوئی تعارف نہیں، کوئی بات نہیں، بس ہمارا ایک ہی منشور ہے، ایک ہی دستور ہے، لمبا چوڑا لوگوں کا ہوگا، اسی کے تحت سب کچھ آ جائے گا۔ انہیں جانا اے جڑے اپنے بازو بننا ہے، یہ آج اٹھائے کرو، کچھ نہیں ہوتا، اے شرمان والیاں اور بڑیاں گلاں، اے شرم والی گل نہیں، یہ تو عزت آبرو والی بات ہے۔ ہاں جی، انہاں بازو نے بڑی اٹھن دی بڑی قیمت لگنی قیامت۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک طرف میزان لگا ہوگا تو وہاں روزے، نمازیں، حج، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، اور دوسری طرف وہ گھوڑا جو اسلام کے لیے رکھا گیا، اللہ کی راہ میں رکھا گیا، حضور کی حفاظت کے لیے رکھا گیا، حضور نے فرمایا اس گھوڑے کی خوراک تل رہی ہوگی، اس گھوڑے نے جو ساری زندگی پانی پیا وہ میزان میں تل رہا ہوگا، اور اس گھوڑے کا بڑا پیشاب بھی تل رہا ہوگا اور چھوٹا پیشاب بھی تل رہا ہوگا۔ اسی جس دین دیاں گلاں کرتے ہیں وہ دین عیب ہے، اس گھوڑے دے دو میں پیشاب بھی قیامت والے دن نیکیاں تل جان گے۔ تسی کی لبیک دے نعرے نہ شرماندے ہو تسی؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول
توجہ، میں جب سٹیج پر آیا بڑی گرمی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہمیں تو پنکھا لگا دیں گے بھائی، یہ لیڈر صاحب بیٹھے ہیں تو ان مسکینوں کو پنکھا کون لگا دیں؟ تو ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، پہلے تم اللہ کی مدد کرو۔ یہ قرآن کی نص ہے، سورہ محمد شریف کا پہلا رکوع ہے، یہ جا کے غور نہ پڑھنا۔ ان تنصر اللہ، اللہ نے فرمایا اگر تم پہلے اللہ کی مدد کرو، یعنی مراد اللہ کے دین کی مدد کرو، رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرو، حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بنو، تو پھر تمہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، اگر تم پہلے اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ پھر ہوا آئی کہ نہیں آئی؟ اب گئی جو چل گئی۔ اور تم آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ، اور تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، وہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ بالکل دین دی مدد کرو، لیکن وہ ہم فیض آباد میں جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو بعد میں وہ جنہوں نے ہمارے اوپر حملے کیے تھے ان سے کسی نے پوچھا نہیں، وہ بندے موجود ہیں، ہم ان کو پیش بھی کر دیں گے۔ ان سے پوچھا بھئی تم کیوں دوڑے، ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، وہ نہتے لوگ تھے، وہ تو صرف لبیک کا نعرہ اور تاجدار ختم نبوت، تم کیوں دوڑے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم ان کی طرف جا رہے تھے نا حملہ کرتے ہوئے، گولیاں چلا رہے تھے، آنسو گیس، تو پیچھے سے ہمیں پتھر پڑنے لگے، تو کہتے پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو نظر کوئی نہیں آتا، تو ساڑھے جنے وہ ایویں، میں منڈے نو پوچھے، میں کہو کیوں نسے جا رہے؟ وہ ایویں نسے جا رہے سن جس طرح پیچھے انہوں نے کوئی کٹ رہا۔ یہ یاد رکھنا ہے، قرآن دی نس ہے، وانزل جنودا لم تروہا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب اسی حنین وچ بھی، اسی بدر وچ بھی، اود وچ بھی، جتھے بھی صحابہ نو لوڑ پئی او لشکر نازل کیتے جنہاں نو صحابہ ویکھ نہیں سن رہے۔ اور جدوں حضور دے ایڈے غلاماں نو فرشتیاں دی لوڑ ہے یار، وہ تو جس خاک تے چلے امت اس خاک تے قربان ہونے دے بھی قابل نہیں، صحابہ جن خاک تے چلے، آل بیت جس خاک تے چلے، تے یار انہاں نو فرشتیاں دی لوڑ ہے، تے اسی صدیاں بعد تے سانو جا کتے نو تو بہوں لوڑ ہے نا مدد۔ لیکن پہلی شرط ان تنصر اللہ، مولی خاتم لاہور بیٹھا رہا نا اپنے کمرے چ کہ ختم نبوت پر پہرا ویسے ہی ہو جائے گا، ایسے نہیں ہونا، نہ صحابہ مدینہ پاک بیٹھے رہتے، فرشتے نے نہیں آنا، آقا نے فرمایا چلیے، انہوں نے کہا جی حکم تو دو چلیے۔ میں گل پڑھ کے ہمیشہ میں صحیح ہوا تو میں اٹھ کے جناب رقص کرنا شروع کر دیا، بھائی بندے 305 تلواراں صرف 8 بدریاں تو صاحب حضور نے حصہ دیتا نا، باقیاں نو تا 8 بندے صحابہ موجود نہیں سن بدر وچ، انہاں نو تا حضور بدریاں میں شمار کیتا، اوتھے جڑی حاضری سی وہ 305 آئی، تلواراں تے آ گئیاں 8 صحابہ نو، تے باقی جڑے 297 جنگ دی لین وچ کھڑے سن وہ کیڑی پاور نال کھڑے سن؟ بندہ آگے 1000 کھڑا سی، انہاں تلواراں نپیوں یا نیزے، تے او جڑے صحابہ انج کھڑے سن، ہاتھ خالی کھڑے سن، او کیڑی پاور نال کھڑے سن؟ میں کہا دس اقبال تو دس بھائی کی بنیا؟ کہندا اے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق رانا ممکن ما ممکن است، عقل صفاک است و صفاک تر اور پاک تر چالاک تر پہ باک تر، عقل محکم از اساس چون و چند اور عشق اریاں از لباس چون و چند۔ اقبال کہندا جتھے مومن اتھے عشق، جتھے عشق اتھے مومن، دنیا جنوں نہ ممکن سمجھے 1000 بندہ کے کھڑے ہوئے تے بندے نے ہتے کھڑے ہون، ایک کنج ہو سکدا؟ اقبال کہندا عشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا، اور کنج ہو سکدا جناب؟ ہاں پورے اچھا یا رسول اللہ
شیرو بہ کے جی میں نعرے لانا وہ پھر پچھلے سمجھتے ہیں بھائی تسی کھڑے نہیں ہونا بہ کے زور لاؤ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان اور چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں اور دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں اور کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اینج کر کے لبیک دے نعرے لا کے جانا قیامت نو جدوں ایک باری لبیک دا نعرہ آوے سارے جمع ہو جان حضور فرمان ہوئے لبیک والے نو بلاؤ کدھر گئے جو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ آنا اتھے رسول اللہ نہیں ہے آنا اتھے رسول اللہ نے تے قبر وچ بھی رسول اللہ نہیں آنا تے قبر جدوں حضور تشریف لے آن گے پھر منظر کی ہوئے گا تو آ جان گے نا تو پھر فرشتے پوچھن گے ہاں جی پتہ کی کہنا ہے لبیک والے ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندا ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندا جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر اینج کر کے جانا ہے تاں ہی ہونا ہے جی دل بالکل ساریاں محبتاں جو باہر کٹ کے جدوں حضور دا نام آوے تے ہر شے پھر اینج ہوے دو نمبر بندہ حضور نو ویکھ کے بھی دو نمبر جڑے سن وہ دو نمبر ہی رہ جنہاں دو نمبری حضور نال کیتی اے مت سمجھنا اے تے میں حدیث پڑھ کے ہمیشہ اپنی ایمان دی حفاظت دی دعا منگدا کہ 5 ٹائم بندہ حضور اج اسی ہن صرف نعرہ لایا تے ہر شے جناب ابلن لگ پئی تے 5 ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے پھر منافق کیویں رہے ایتھے دو نمبری نہیں کرنی نہ چلدی نے دو نمبری ہاں جے لبیک نال کھڑا ہونا ہے تے پھر اینج کر کے کھڑا ہونا ہے پھر نفع نقصان لے کے کھڑا ہونا ہے اے نہیں اوکھا ویلا آوے تے بندہ کہے جی میرا لبیک نہ تعلق نہیں اوکھا ویلا آوے تے کون کو سب کچھ میں ہوں لبیک دا گل کر کے نہیں کرنا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اتنا تو یقین کر کے جاؤ نا بھائی حضور تشریف لے آنے تے نالے اے بھی بھائی حضور میں بے وفائی نہیں کی تھی ساری زندگی رسول اللہ نال اوکھا ویلا آیا تے پھر اے نہیں کیا جناب میری تو طبیعت خراب ہوئی میرے تو ڈھڈ وچ درد آیا میرے تو وڈا تو کوئی بیمار نہیں نا میرے کو تو 10 منٹ تھلے نہیں بیٹھنا ہوندا میں تاں چر بہندا ورنہ میں تھلے بھی بیٹھ جاؤں لیکن جیل وچ میں 6 مہینے تھلے کیویں بیٹھا رہا
اے اسلام دی پاور ہے، ورنہ میں حقیقت میری نہ اکھاں رہنیاں سن نہ گردے رہنے سن، ایک جگہ بندہ بہ کے تے لکھاں بیماریاں لگ جاندیاں، تے میں اتھروں کیوں آ گیا واپس؟ یہ تو ایسے انتظار سن، اج مردہ کل مردہ سی کہاں گے جو ہارٹ اٹیک ہو گیا سندر برداشت نہیں کر سکیا، ایک کو جگہ بندہ بیٹھ 10واں بندہ 24 گھنٹے ایک جگہ بیٹھے ایک دن صرف ادنا بندی کے وے میں تو 6 مہینے بیٹھا رہا، پھر یہی کرتا سی ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، اور جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں۔ اور جب قیامت آنی اس دن پھر کی ہونا ہے؟ حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائیاں، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ آج جھلے ہونا دا نعرہ لانا شرما دے ہو اینج ہونا چاہیے بندہ اگر کبھی ہوتا جھلا ہے بس اینج حضور نال پیار، سنجیدہ بندے دا کم ہی اتھے کوئی نہیں، اتنی بات ہے سمندر سامنے ہومن دے صحابہ کہن راہ دے ہوئے، دریا سامنے ہومن دے کہتے راہ دے ہوئے، دریا آر پار لگے ہوئے تے مچھا نہیں وڑدیاں، صحابہ دے گھوڑے کی میں وڑ گئے۔ اقبال کو پوچھو اقبال ایک گل کی بنی، حضرت ساتھ صرف دریا نو کیا انہاں پل توڑ دیتے کہ اسی پار جانا ہے اسلام دی خاطر راہ دے، دریا لمحہ پہ گیا ان کر لمحہ تا میں کہنا بھئی جب صحابہ دے دریا دجلہ پار آر لگے ہوئے سی در صحابہ دے گھوڑے پار لگے نا تے انہاں دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے تے پانی گھوڑے دے جڑا سر تو تے جا رہے سی پار نکل کے حضرت ساتھ فرمایا بھئی کسی دی شاید نہیں ڈٹھی، انہوں نے کہا جی ایک صحابی کہنے لگے میرا پیالہ ڈگ پیا مجھ دی رسی بڑی کمزور ہے ڈگ پیا، حضرت ساتھ پھر مڑے دریا نو فرمایا پیالہ دے ہوئے کی محمد سے وفا تو نے، ایک بال گپ نہیں لائی نہ شاعرانہ کوئی بات کی تھی، انہیں حقیقی بات کی تھی، ایک چھال لائی انہیں کہا لو جناب اے پیالہ ہے تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ وہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد، لبیک دے نال کھڑے ہو وہ بالکل سدھے تیر ہو کے کھڑے ہو جاؤ، نہ اسی کسی نو قتل کرنا ہے نہ ساڑے منشور وچ بات داخل ہے، نہ اسی کسی نال لڑنا ہے نہ اسی کسی نو گاڑ کڈنی، جیڑا بھی کوئی گل کرے انہیں کہ یار تو اپنا کام کرنا سانو حضور دے دین دا کام تے کرن دے، یہ تے چاہندے کہ اسی کسی نال لڑیے لیکن اسی نہیں لڑنا، لڑنا ہوندا تو ساڈا جو کچھ نے زیادتی ہے جیل وچ کیتیاں باہر آ کے اسی روندے نہ راندے، 1.5 سال تو روندے گزار دینا سی ساڈے نال اے ہویا ہوئے ساڈے نال اے ہویا ہوئے بڑا ہی ظلم انہاں کیتا ہوئے بڑے انجن ہوئے بڑے کدی سنیا روندے سانو، پورا میرا خاندان اندر رہا، ہر بندے نو 55 سال میرے برا میرے جڑات بہنوئی میرے بھانجے میرے بھتیجے میرے مامے سارے اندر کر دیتے، میں رویا دسو نہ رویا تو پھر تسی کیڑی گل تو پریشان رہندے ہو، صرف لبیک دا نعرہ لانے لگے پریشان رہندے دسو ذرا تسی کیڑی گل تو پریشان رہندے انہیں جانا انہیں نہیں انہیں جانا، یہ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں بس انہیں جانا مراد سے اینا بچے نو جانا، گل تو ایک ہی ہے نا لیکن لوگ آتے تو پھر کوئی نہیں ہے وہ جو مرضی انہوں نے بکتم کیا کہ گفتم کیا، لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، میں کہا کوئی بات نہیں تو کل کلمہ بھی سیاسی کہہ دینا ہے، اسی ہن کل 14 اگست کو ریلی کرنی نا اوتے اسی نعرہ لانا ہے پاکستان کا مطلب کیا او اللہ اینج کر کے نعرہ لاؤ، یہ مندر ایویں نہیں رکنا اسلام آباد والا تہاڈی اللہ دی ضرب نہ رکنا ہے، اقبال کہندا لا الہ الا اللہ ضرب است و ضرب قاری است، اقبال کہندا ہے کلمہ طیبہ ایسی ضرب ہے جتھے لگے پھر بچتی کوئی شے نہیں کائنات دی، یہ بڑی قاری ضرب لگتی، اینج کر کے نعرہ لاؤ ایویں ڈھلا جا جناب لا الہ الا اللہ، اے دنا تو ہندو اگے آیا ہندوؤں دے یار بھی اگے آئے
اور حضور دے گستاخ بھی کیا ہے تسی اللہ دی ضرب صحابہ لائی سی نا پھر سارے انج ہلے سن کہ نہیں سن ہلے لا الہ الا اللہ دی ضرب انج لاؤ تاکہ مندراں دے نام و نشان جڑے پہلے ہیں وہ بھی انج ہلن انج ہلن ہاں جی جڑے پہلے نو ساڈا نعرہ سن کے آپ ہی عمارتاں ڈھاندیاں رہن اسی نہیں ڈانا کسے نو لیکن لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی ڈاڈی توجہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ این کر کے نال اے تمبو بھی ہلے جناب گواہی دے وے بھائی نہ کلمہ طیبہ اینج پڑھے سی اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا یہ اسی نعرہ ہن شروع کر کیتا ہویا نا انہیں نہ کل کہنا ہے کلمہ طیبہ بھی سیاسی جدو بھی تسی حق دی گل کرنی لوگاں تے گل کرنی لوگاں پھر حضور دے بارے کی کچھ کیتا حضرت بلال نال کے کچھ کیتا جدو تسی حق دے نال ٹرنا ہے میرے آقا نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا نا کسی کو نہیں ستایا اسی تے کرسیاں تے بیٹھے ہیں تے ہن شاہ جی کو روٹیاں کھا کے ایئر کنڈیشن وچ بیٹھے رہے ہیں پھر گڈی وچ بیٹھ جانا ہے اسی کیڑی کمائی کر رہے ہیں غزوہ حنین دے موقع تے حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے نے حضور بہت ڈاڈی گرمی سی دن وچ چلے جدو سورج ڈھلے آتے کہندے نے حضور نے فرمایا آرام کرو اے گل بڑی توجہ نہ اسی کی دین تک کیتا ہے کہندے جدو سورج ڈھل گیا تے میں اپنا لباس پایا جنگی تے میں گھوڑے تے سوار ہویا تے حضور واہ فی فستات ہی حضور ایک خیمے وچ جلوہ گر سن اتنا اونچا تمبو ہے تے تاویں ایتھے تسی پسینہ پسینہ ہوئے ویسی تے رسول خیمہ تے ہوندا ہی اتنا سارا تے سخت فرماندے یومن قائد شدید الحر دو لفظاً دن بھی بڑا سخت سی تے گرمی دا بھی نہ پوچھو حضور خیمے میں جلوہ گر سن ہوتے کوئی ایئر کنڈیشن نہیں سن لگے ہوئے کہتے ہیں میں عرض کی تھی قد حان الرواح میں عرض کی تھی حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا حنین ابھی جانا ہے میرے آقا نے فرمایا اجل ہاں ٹھیک ہے کہتے ہیں پھر حضور نے آواز دیتی فرمایا یا بلال قم فرمایا بلال اٹھئے فسارا من تحت سمرت کاننا ذلہ ذل طائر ایتے بندہ جھلا ہو جاندہ ہے گل سن کے حضرت ابو عبد الرحمن فیری صحابی کہندے حضرت بلال اس ککر دے درخت تھل اٹھے جدا سایہ صرف ایک پرندے جتنا سی یعنی مطلب سایہ ایسے ہی کوئی نہیں حضرت بلال اٹھے ستے رہے دور کیوں نہیں جا کے ستے حضور گناہ تے پھر تاخیر ہو جاوے جواب میں تے پتہ ہے پھر کیوں نہ آواز دیتی جڑا ہن کہندے نے لبیک نعرہ سیاسی ہے یہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے جدو حضرت بلال اٹھے نا اس درخت تھلو ککر دے درخت تھلو جدا سایہ پرندے جتنا سی عرض کیتی لبیک وسعدیک وانا فداؤک یا رسول اللہ اے سیاسی نعرہ لایا حضرت بلال عرض کیتی حضور میں حاضر تے خوشی خوشی حاضر تے میں قربان حکم دیو کی کر رہے ساڑھا تو کوئی ساڑھا کوئی حضرت صاحب آج تک گرمی نہ مر گئے روٹی بھی نہیں لبھی حضرت بلال ہے نہیں کیا حضور اتنی گرمی چلایا نے پھر جدوں لیٹن دیواری آئی سایہ پھر نہ ملیا نانا اے گل نہیں کی تھی کیا میں حاضر خوشی خوشی حاضر میں قربان حکم فرمایا اسرج لی الفرسا فرمایا میرے گھوڑے ہوتے زین پاؤ اگلی گل بڑی عجیب ہے فاخرج سرجن لہو دفتاؤ من لیفن لیس فی اشر ولا بطر رکب فرکبنا ابو عبد الرحمن فیری کہہ دیں حضرت بلال جڑا زین کڑیا نا یہ میں راتی پڑھا نا جدو حدیث تو پھر میں روندہ رہنا ہون تواڈے سامنے نہیں رونا تو سے کہنا ہے ریاکاری کرنا کہہ دیں ہوتے دوویں طرف کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن حضور مدینہ پاک تو چل کے آئے سن انس بن مالک پتہ ہے کی کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی ما مسست خزن ولا حریرا ولا شیئن کانا علین من کف رسول اللہ فرمایا میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی میں مسافہ کیتا میں حضور دے جسم کوڑو پڑھ کے نہ کوئی ریشم نرم پایا نہ کوئی کائنات دی ہور شے نرم پائی حضور اودے تے سوار ہو کے آئے سن آج تو انو اتنے موقع ملے نے اسلام دے کام کرن تے اسی مفت تو انو کہندے آوے لبیک دے نال کھڑے ہو تسی خالی میٹنگ نہیں جاندے جی میں آج میرے فلانا چلا گیا سی تسی حضور دی دین واسطے ایویں تخت آ جانا ہے اینج نہیں آنا دین تخت گلاں باتاں نال ہاں ایک گل میری یاد رکھنا گلاں باتاں نال دین تخت تے نہیں آنا ایتھے جناب قربانیاں دینیاں پینیاں جے جان دی لوڑ ہوے تے پھر بھی دینی پینی ہاں جی جے مال دی لوڑ ہوے تے پھر بھی دینا پینا جے وقت دی لوڑ ہوے تے پھر بھی دینا پینا دین پھر محمد عربی دا تخت اللہ نال نہیں آنا میں مولوی خادمی تے تقریر کا
توجہ بھائی توجہ. میں گل بس اذان ہونے لگی میں گل مکان لگا. میں تے صرف شاہ جی نے حکم دیتا تے میں آ گیا. شاہ جی نے لوگا کیا کہ جی کیسے عرس ہوگا؟ میں نے کہا ایسے ہوگا جیسے ہم کر رہے ہیں. عرس کیسے ہوگا جیسے ہم کر رہے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ نعت پڑھی گئی، تلاوت شریف ہوئی، اے تساں نعرہ لایا، میں بھی نعرہ لایا. یہ کیڑی سیاسی گل ہے؟ باقی رہ گیا دین. وہ دے بچے اسی نام لینا. وہ ایک بندہ اسمبلی بھونکیا ہوتا نام ہے نہیں لینا، کہتا کسی مذہب کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. میں آخا کتے کھان والے تے بکری کھان والے برابر، اور سور کھان والے تے جناب اوتے مجھ کھان تے گاواں کھان والے برابر ہو گئے، اور دودھ پین والے تے شراباں پین والے تو برابر کر دیتے. وحدہ لا شریک کے سامنے جھکن والے تے مورتیاں دے اگے جھکن والے ذلیلہ تو برابر کر دیتے. حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم. قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، اور لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں، اور مثل قندیلاں وچ سفیلاں، اور نال چراغاں شمس کو لیندے، اور اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، اور غلام محمد او تمثیلاں سمجھیاں بہت قلیلاں خاص قلیلاں. او حضور آ گئے، سورج نصف النہار تے آ گیا. بھائی اسی موم بتیاں بجھی ہوئی ہیں ساڑھے مقابلے لینا چاہتے ہو، اور حضور اس جماعت دے کسے بندے نے وہ دی مذمت نہیں کی تھی. اور دیو انہوں نے ووٹ. آج وہ کہندے ہیں حضور دا دین بھی افضل کوئی نہیں بت پرستاں دے کولوں. جی عیسائیاں کولوں بھی دین مصطفیٰ افضل کوئی نہیں، یہودیاں کولوں بھی کوئی نہیں، مجوسیاں کولوں بھی کوئی نہیں، سردار پرستاں کولوں بھی کوئی نہیں، ہندوؤں کولوں بھی کوئی نہیں. انہیں سملی گل کی تھی. یہ وہ سملی ہے جتے 17 لاکھ قربانیاں ہوئیاں تے پاکستان بنیا. انہاں گنڈیاں واسطے بنے سی. کھڑے ہوا ساڑھے نال دین چاندے ہوتے. جی ساڑھا کوئی بندہ ہوندہ نا تو انہیں جا کے اتھو پکڑنا سی پچھو جا کے. ایک کی بھوکتا پیا. حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی. جی اسمبلی بولیا وہ دی رکنیت معطل نہیں ہوئی، وہ دی جماعت نے انہوں کچھ بھی نہیں کیا. اسی صرف حضور دے عزت دی گل کریے تسی کہندے مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. دسو ایک بندہ کہندا حضور دے دین نو فضیلت ہی کوئی نہیں رہی، پھر کی بچیا 1400 سال ساڑی تاریخ بچی کیے ہوئے؟ دسو تسی میں کی بچیا؟ پھر سانو اتنی بھی سمجھ کوئی نہیں دی، مڑ کے ساڑھے خلاف گلاں کر دیو بہ کے. سانو دسو اسا دین دا نقصان کیڑا کیتا ہے؟ شاہ جی دسا نا اسا دین دا نقصان کیڑا کیتا ہے؟ اسی تے فیض آباد ٹھنڈیاں ہواواں وچ بہ کے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لائے. او جڑی فیض آباد دی فلم بنی ہوئی نا، اے 50 سال تو بعد کوئی نوجوان دیکھے گا کہے گا یہ فلم ساری فلم بنی ہوئی. اے فلم ہی کوئی سین ہے، حقیقت نہیں ہو سکتا. ادھر شیل چل رہے ہوں، ادھر گولیاں، ادھر ایڈے ایڈے وٹے مارے جا رہے ہوں، چاروں طرف گھیرے جا رہے ہوئے، پھر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگ رہے ہو. کہنے کہ نہیں یہ فلم بنائی کسی نے، ڈرامہ بنایا، انج ہو نہیں سکتا. کنج ہو سکتا؟ تو پھر وہ آج تک میں بھی نہیں ویکھ سکتا. 5 منٹ میرے کو ہن نہیں ویکھیا جاندا وہ منظر. میں کہنا یار یہ نہیں ویکھیا جا رہا، اینو بند کر دو، ہن نہیں ویکھیا جاندا. میں کو اس ویلے خاص بات سی، مالکاں کم لینا سی، پھر طاقت بھی دے دیتی. تے جڑے اس ویلے نہیں ساڈے نال شامل ہوئے اج انہاں ذلیل تو ہونا ہن. ہاں جی انہاں ذلیل تو ہونا. اس ویلے بیٹھے رہے اندر وڑ کے جنے دو جڑے کہندے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے، اور تو تیر آزما ہم کدھر آزمائے. ہن کیوں روندے ہو؟ ہن ساڈے لبیک نال کیوں حسد کردے ہو؟ انہاں شیراں تو جناب 10-12 ہزار شل کھا دے، اور انہاں سامنے لاشاں گردیاں ویکھ کے بھی نسیا کوئی نہیں، بلکہ وہ گردی سی تے چھال مار کے منڈے ساڈے ہور اگے ہو جاندے سی. یہ تو منظر ایک بیان ہویا قیامت تک جڑا لوگ کہن گے حضور فیض آباد تو علاوہ کسی دا دھرنا ہن مکمل نہیں ہونا. چاہے وہ سانو گاڑا کٹ کے کرے فیض آباد دا ذکر یا ساڑی تعریف کرے، ہاں فیض آباد دا نام لے بغیر دھرنے مکمل نہیں ہونے، دھرنے بھی نہیں مکمل ہونے. جڑا سی مشن لے کے گئے سی اسی خیمے وچ کیا پہلے استعفیٰ لے آؤ وزیر دا، جڑی یہ تے نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہو سکتا پھر ٹینک لے آؤ. ہاں جی وہ میں ہن دستا نہیں میں کنوں یہ لفظ کہہ سکتا، کیونکہ پھر انہیں کہنا بڑی بے ادبی کر دیتے آپ. وہ بندہ میرے خیمے چ آیا کہنا اٹھو جی جاؤ. ہن میں کہا نہ استعفیٰ لے آؤ، وہ تو نہیں ہو سکتا. میں کہا پھر ٹینک لے آؤ. اینج نہیں ہونا، اسی بھی نس جانا ہے اتھوں. میں کہا پھر صحابہ جنگ یمامہ 1200 شہید ہو جان تے ام عمارہ دا جناب بازو بھی کٹ جائے تے کمن میں مسلمان اپنے ہاتھ نال ماریا. میں کہا تے صحابیات اتنی دلیرن سن سکتے، صحابہ دی تے گل ہی چھڑ دیو نا. کوئی صحابہ دے بارے گل کرے، حضور جڑے مسیطہ دیا صفحہ نہیں بچا سکے، انہاں کیسر و کسرا دے 2 جناب سپر پاوراں توڑیاں. آج کوئی کتا اٹھ کے صحابہ نو بھونکے،
اپنی مسیتیاں صفا مولوی نہ بچا سکے، مسیت کے سپیکر نہ بچا سکے، اور جناب قرآن و حدیث نصاب وچ کڈا کے بیٹھ گئے، پورے کفر دے دو جراثیماں تھلے لمے پے گئے۔ وہ تے او شیر سن جنہاں سپر پاوراں ڈھا کے کسرا بادشاہ دا پتہ ہے نا، جے صحابی کو تاج آیا جنہاں قتل کیتا، رات دی تاریکی بیت المال دا ڈھیر لگیا ہے، کل نشہ رہنا ساری زندگی اس گل ہوتے چاہ دی پیالی تے وکن والے واسطے میں تسی تے حضور دے غلام ہو نا، جڑے سراتی اور تے شامی اور سویرے اور رات دا ٹائم سے صحابی کہنے لگے میں پیرا دے رہے سی مال غنیمت ظاہر ارباں روپے دا سپر پاور فتح ہوئی، کہندے میں پیرا دے رہا تے کھش کھڑکی دی آواز آئی تے میں اٹھ کھڑا ہویا، بھائی کون آ گیا؟ وہ مال لٹن آ گیا، کہنے لگے میں کیا کون؟ تو صحابی نے پیر تے رکھ کے نا کسرا بادشاہ دا تاج جڑا وہ پاندا ہوندا سی پیر تے رکھ کے کہنے لگے یار میں انہوں قتل کیتا، میں دا تاج دین آیا ہوں۔ پیر تے رکھ کے ٹھوکر مار کے بیت المال دے ڈھیر نال جناب کھسکا دیتا، اور جڑے پہرے دار صحابی سن انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، اے تاج بھی تو تانوں لبڑا، تساں کسرا نو ماریا، فرمایا پرے کرو، میں جدی خاطر ماریا او جانے تے میں جانا۔ اسی جنہاں نو مننا لینا وہ تو پیروں تے رکھ کے بادشاہاں دے تاج بھی اج سٹ دیندے سن، اسی اس اسلام دیاں گلاں کرنے۔ چاہ دی پیالی تے جڑے وکتے نے انہاں نو کی پتہ ہے وہ صحابی نے پیر تے سونا رکھ کے کیویں سٹیا سی۔ اس واسطے شیرو لبیک دے نال کھڑے ہوو، ہاں حضور دا دین آ جانا ہے انشاءاللہ۔ ایک قرآن دی نص ہے، اے جدوں پریشانی ہوے نا تو پھر آیت پڑھ دیتے کرو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ اپنے وعدے دا خلاف نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، وعدہ اس کا یہی ہے پہلے تم دین کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر پاؤں کھنڈے کی باری آ جائے، شاہ جی بندے ہی 15 رہ گئے سن، سارے تے ڈھے پے سن، فیض آباد سارے بے ہوش ہو گئے سن، بندے تے 10-15 رہ گئے سن میرے نال، اور کنٹینر تے رہ گئے، اور شفیق امینی آیا میرے کان وچ گل کرن لگا وہ تے آ گئے کنٹینر دا شیشے توڑ رہے جدے تے تسی بیٹھے ہو۔ میں کہا پھر کوئی بات نہیں، یا موت ہے تے یا گرفتاری ہے، میں کہا تو تے کی لینا ہے، روک۔ کہندا میں جدو کنٹینر تو چھال تھلے ماری تے ہزاراں بندے اگے نس پے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، لیکن وزلزلوا تک تے رسولاں نو بھی جانا پیندا ہے، کیوں جی پیر صاحب؟ ہاں وزلزلوا تک تے رسولاں نو بھی جانا پیندا ہے، مدد تاں آندی وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، تے نبیاں تے رسولاں نو بھی زلزلوا تک جا کے پھر اللہ دی مدد آندی۔ اندر کمرے وچ بیٹھ کے اللہ دی مدد نہیں آندی، یہ گل یاد رکھنا۔ مدد ادو ہی آندی جدو بد فیض آباد بیٹھے ہوئے سارے اسباب مک جان، پوری دنیا ساڑے خلاف ہوئے، اپنے بھی خلاف ہوون، بیکانے بھی خلاف ہوون، کمن ہوئے دہشت گردن، دنیا بھی سانو کبے دہشت گردن، اے فلانے اے انتہا پسندن، جدو ساری دنیا تے پھر سانو مارن دے بالکل خبراں بھی بلکہ بعض ٹی ویاں نے چلا دیتیاں، سارا منتشر ہو گیا دھرنا، سارے گرفتار ہو گئے، بعض ٹی ویاں خبر بھی چلا دیتی، لیکن پتہ ادو لگیا جدو ہزاراں نسلیں نظر آئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، جب ایس حد تک بندہ آ جاوے پھر رسول بھی کہنے لگے، ایمان والے بھی کہنے لگے یا اللہ ہن دس تیری مدد کدو آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا بس یہی تک بات تھی، مدد آ گئی، مدد آ گئی۔ لبیک کے ساتھ آپ کھڑے اور کوئی مقصد نہیں، بس اذان دا ٹائم ہو گیا، رہے گا یوں ہی ان کا